ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آبنائے ہرمز کے اندر جنگ بتدریج بڑھ رہی ہے۔ وہ تمام امن کی کوششیں جو ہمارے خیال کے مطابق فروٹفل ثابت ہونی تھیں، فروٹفل ثابت ہوئیں بھی، لیکن اس کے باوجود جنگ کو حتمی طور پر نہیں روک پائیں۔ اب اس کے اثرات مرتب ہوں گے آپ کے اور ہمارے گھروں پر، چولہوں پر، گاڑیوں پر، اشیاء خورد و نوش سے لے کر بزنس تک تمام چیزیں مہنگی ہوں گی یا مشکل ہوں گی۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پر جو پیٹرول کی سپلائیز ہیں وہ کس حد تک سیکیور ہیں؟ آبنائے ہرمز اگر بند ہوتی ہے تو ہمارے حالات کیا بنیں گے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے پروگرام کے ایک حصے میں علی پرویز ملک سے، جو وفاقی وزیر ہیں برائے پیٹرولیم۔ ہم جو بڑی سٹوری ہے، ہماری مین سٹوری، وہ مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے حوالے سے ہے جس کے اوپر بہت لے دے ہو رہی ہے۔ اس کی مذمت بھی ہو رہی ہے، اور جس انداز سے مذمت ہو رہی ہے تو لگتا ہے اس کی مرمت ہو رہی ہے۔ آج ایک مرکزی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سینئر وزیر حنیف عباسی صاحب نے بھی اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے وہ اپنی بات بھی کر رہے تھے اور پارٹی کی لائن بھی لے رہے تھے، تو ہم نے ان کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ حنیف عباسی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، یہ بتاتے ہوئے کہ ہم چونکہ مکمل گفتگو کرنا چاہتے تھے تو حنیف عباسی صاحب کے بعد ہمارے پاس انجینئر ضیاء الرحمان صاحب بھی ہوں گے جو جمعیت علماء اسلام کے ریپرزینٹیو ہیں، اور مولانا فضل الرحمان کی ذرا بات کریں گے، ان سے بھی سوال و جواب کریں گے۔ ہم نے بیان سنا، اس کے اوپر ظاہر ہے بہت دکھ کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ واقعہ تو اس کے اوپر پریس کانفرنس بنتی تھی۔ اچھا، یہ بات نا ابھی آپ نے پارٹی لائن کی بات کی، دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا ان ساری چیزوں سے اباؤ ہیں، مطلب کہ آپ کی پارٹی سے اباؤ ہیں، آپ کی لیڈرشپ سے اباؤ ہیں۔ میں تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سیاست کرتا آیا ہوں اور سیاست کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اس میں جو پاکستان ہے نا، وہ مجھے سب سے زیادہ مقدم ہے۔ تو پارٹی کی لائن تو یہی ہے نا کہ یہ نہیں ہے؟ نہیں، پارٹی کے سارے لیڈرز نے یہی بات کی ہے، اور وزیر دفاع نے یہ بات کی ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے پریس کانفرنس کی۔ جو میں نے پریس کانفرنس کی، سر نام مجھے کسی نے کہا، ٹھیک ہے نا، میں نے تو رات کو جب سنا تو ایک دلی دکھ ہوا، جس کا اظہار میں نے پریس کانفرنس میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میرا ایک دلی لگاؤ بھی تھا، ہے، آج بھی ہے، میں نے اس میں بھی کہا ہے، اور عزت احترام کا رشتہ قائم دائم رہے گا اس بیان کے باوجود۔ دیکھیں نا، اس دکھ تو ہوا نا، وہ دکھ ہوا، وہ جس کا دکھ کا اظہار میں نے کیا اور دوبارہ دہرانے لگا ہوں کہ دیکھیں، آپ اور میں دونوں، ہم ایک کشتی کے سوار تھے جہاں سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ڈیولپ ہوا، اور وہ LFO تھا، لیگل فریم ورک میرا خیال ہے، آرڈر جو ہے، تو اس کے اوپر میں نے بھی سائن کیے، مولانا نے بھی سائن کیے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا مشرف صاحب کی۔ اگر اعتراض ہوتا اس LFO میں، آپ کو پتہ ہے کیا کہتا، آپ تو پڑھے لکھے جی لوگ جی ہیں، بالکل، اس میں ہر چیز A to Z جو تھی وہ ہم نے اس کو لیگلائز کر دیا ان کی۔ وہ فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر کی طرف تھا، ہر روڈ جو ہے نا مشرف کی طرف جاتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، اس کو ہم نے لیگلائز کیا، میں خود اس کا حصہ تھا، اور میں نے پارٹی لیڈرشپ کے کہنے پہ کیا، مجھے کوئی اس کے اوپر جسے کہتے ہیں پشیمانی نہیں ہے۔ اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ ہر انسٹیٹیوشن کے اندر، ہر جگہ کے اوپر اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، انڈیویجولز موجود ہوتے ہیں۔ مجھے پریسر کے دوران بھی ایک کویسچن آیا، اور میں نے کہا بھائی ایک جگہ اٹھا کے بتائیں کہ جہاں میرے لیڈر نے یہ کہا ہو کہ جو شہید ہے وہ اس نے جو پیٹی باندھی ہوئی ہے اس کے عوض وہ سیلری لیتا ہے، تو میرے پہ کیا احسان ہے؟ بھائی جان یہ سن کے میں کام کیا، یقین مانے میں کام کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا ایمان ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کیونکہ ایز اے نیشن ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ یہ کوئی ایران نہیں ہے بھائی جان، یہ کوئی ایون سعودی عرب بھی نہیں ہے، نیشن تو ہے نا اپنے ایک، یہ ترکیہ بھی نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش بھی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ پاکستان ہے جہاں پہ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پہلے پختون بن جاتے ہیں، پہلے پنجابی بن جاتے ہیں، پہلے بلوچ بن جاتے ہیں، پہلے کشمیری بن جاتے ہیں، پہلے سرائکی بن جاتے ہیں، یعنی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے پاکستان، خدا نہ خواستہ اگر یہ انسٹیٹیوشن نہ ہو۔ اور اس انسٹیٹیوشن کے شہداء کون ہیں؟ پختون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں، 40,000 کشمیری ہے اس کے اندر سرائکی بھی ہے، اس کے اندر ہر رنگ نسل کا شخص موجود ہے، اور جو اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں دے رہا ہے۔ اور میں آپ کو کہہ دوں سر، میرا ایمان ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سوات آپریشن میں اس کے بہت نزدیک تھا، میری کچھ ذمہ داریاں بھی لگی ہوئی تھیں، جب وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کروائی گئی، کیمپ لگے، مردان سوابی میں گیا، مردان میاں نواز شریف صاحب، میں وہاں جا کے ہم لوگوں کو، اور وہاں پہ کچھ ہماری خواتین گئی تھیں، میں ایک واقعہ آپ سے، انہوں نے وہاں کی خواتین سے ملاقات کی، آپ یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا اس وقت ان ظالموں کا
کیا سلسلہ تھا. آپ دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہیں گے. دہشت گرد کو پالنے والے کی مذمت نہیں کر رہے ہیں. دہشت گرد کو پالنے والا افغانستان، دہشت گرد کو اس وقت ڈرونز دینے والا، انٹیلیجنس رپورٹس دینے والا اسرائیل، پیسہ دینے والا ہندوستان، سب مل کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں. اور ہم تنقید کس پہ کر رہے ہیں؟ شہیدوں پہ. اس شہید پہ. سن لیں، جن کی ماں نے اس لیے صبر کر لیا کہ میرے بیٹے نے اپنے ملک کے لیے جان دی ہے. اس کی بیوہ نے اس لیے صبر کر لیا کہ اس نے کہا کہ بیوگی قبول ہے، میں بیوہ ہونا قبول کرتی ہوں، اس لیے اپنے 2 سال کے بچے کو، کسی کا 3 ماہ کا بچہ، کسی کا 4 سال کا، کہ 36 سال کے تو بچے ہیں اور کتنے شی جوان ہیں. میں ہو سکتا ہے میڈیکلی فٹ نہ ہو سکتا، کوئی اور ہمارے بہت سارے لوگ رو رہے ہوتے ہیں جب پی ایم اے سے یا کسی سے ریجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، حالانکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. مین سوال بھائی صاحب کا تھا، مین سوال یہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس طرح آپ نے LFO سے آغاز کیا اور جس کے گھر میں وزیر اعظم صاحب خود بھی جاتے رہے ہیں، ترمیم کے معاملات ہوں، آپ نے خود کہا کہ ادب و احترام کا رشتہ ہے، ایسے لیڈر کو ایسا بیان دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ بڑا سوال یہ کہ آپ نے انگیج نہیں کیا، آپ نے پارٹیز کو کانفیڈنس میں نہیں لیا، آپ نے یہ باٹل اپ ہونے دیا ایموشن. اچھا ٹھیک ہے. طلت، آپ دیکھیں، میں 25 سال قید لے کے گیا، میں بھی 25 سال قید لے کے گیا. کن کن نے دلائی، کن کن نے کوشش کی، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا، پوری دنیا کو پتا ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. تو کیا رات کی تاریکی میں نے اپنے شہداء پہ انگلی اٹھا دی؟ کیا میں نے اس چھوٹی سی اپنی زندگی کے لیے پورے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا؟ نہیں بھائی صاحب. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوچا تو ہوگا نا کہ ایک ہمارا الائے، ریلائبل شخص، ایک ایسی جماعت جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، یہ تھی کم از کم. دیکھیں میری بات سنیں، بدقسمت، دیکھیں سیاست میں نا اب رواداری بھی ختم ہو گئی ہے، سیدھی سمپل سی بات. اور ہم سیاست کے اندر تو ویسی بے رحم سا ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ہاں میں ہر چیز بھول سکتا ہوں. میرے ساتھ جو پولیٹیکل اپوننٹ ہے نا، اس کی جو میرے ساتھ کی ہوئی ظلم اور زیادتی ہے نا، ایک ہے سیاست کے اندر ہار اور جیت، اس کا کوئی معنی نہیں رکھتی. لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں، دوسری پارٹیوں کاف لیگ کے، ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، ملتے بھی ہیں، گلے سے ملتے ہیں. لیکن ایک شخص نے میرے پہ قتل کا مقدمہ کروایا، بورے کروایا. اب آپ کہیں جی نیند تو ادھر نال بہ جا، میں تو ساری زندگی نہیں بیٹھوں گا. میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ کو، اب ایک شخص نے آپ کو گالیاں دی، پبلکلی گالیاں دی، آپ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے، اس کی پوری پارٹی کی امامت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ان ہمارے شہداء غازیوں کو یہ کہنا کہ یہ ایکسیپٹیبل طلت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ سیلری کی خاطر. سنیں نا، جب آپ کہتے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اب اسی بیان میں آپ نے احترام کا بھی ذکر کیا، تو ایکسیپٹیبل ہے تو احترام ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ان کے الفاظ کے چناؤ میں، غصے میں، کیونکہ جب غصے میں کوئی بات کرتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ غصہ کیوں ہے، آپ نے ڈیفیوز کرنا ہے نا غصہ. میری بات سے غصہ کیوں ہے، وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، وہ ایک لمبا پنڈورا بکس کھولنے والی بات ہے کہ میں یہاں پہ کہ کسی کے اوپر الزامات کی بچھاڑ نہیں، الزامات نہیں، ہم وجوہات کے اندر جانا چاہتے ہیں کہ مین سٹریم لیڈر سر جتنا بھی غصہ آ جائے چلیں. میں اقتدار میں نہیں آیا، مجھے سیٹس نہیں ملی تو میں جیل چلا گیا 4 دن پہلے 21 جولائی 2018 کو. تو اس غصے کے باوجود ذرا ویڈیوز تو نکالیں، ذرا جاتے ہوئے ویڈیوز نکالیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لوگوں کو کیا کہہ رہا ہوں. میں نے لوگوں کو انتشار پہ نہیں ابھارا. میں کہتا ہوں سارا کچھ آپ کو نہیں ملا، لیکن آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ میرے اس شہید کے اوپر انگلی اٹھائیں جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، جس کی جوتی کے برابر بھی میں نہیں، میں ذاتی طور پہ فیڈرل منسٹر نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی، اس جوتی کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اور جو آپ کہتے ہیں نا مقدم وہ ہوگا. دیکھیں بندہ رجوع کرتا ہے، الفاظ ادا کیے ہوتے ہیں، آپ نے دلاداری کی ماؤں کی، آپ نے دلاداری کی بیوہ کی، آپ نے دلاداری کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی، 25 کروڑ عوام کی. آج اس فوج کے اندر جو کاکڑ شہید ہے ہمارا، وہ اس کا تعلق کوئٹہ سے ہے. جو ہمارا عدنان ہے، میجر عدنان، وہ رہتا پنڈی میں تھا، پختون تھا. اسی طرح کئی کشمیری، کئی سندھی، کئی آج ڈیرہ اسماعیل خان کے قبرستان دیکھیں گے، آج آپ سوات کے قبرستان دیکھیں گے، مردان کے دیکھیں گے، تو وہاں فوج کے شہداء سے وہ بھرے. اب آپ کہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ عالم دین ہے نا، تو میں دین کی روح سے بات کرتا ہوں، میں بھی فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، کہ جس نے ایک دن اور ایک رات اسلامی ریاست کے لیے وقف کیا، سرحدوں کی حفاظت کی، یہ ہے ہمارے شہداء اور غازیوں کا مقام. وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوا. جس نے ایک دن اور ایک رات،
یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، یہ وہ ہے جن کے لیے دنیا قائم اب کی آپ نے دینی حوالے بھی دے دیے ہیں، شرعی حوالے بھی دے دیے ہیں، سیاسی معاملات بھی بیان کر دیے ہیں، تو اب اس تناظر میں تو مولانا کا یہ غصہ ہے یا یہ قابل گرفت عمل ہے؟ میں صرف اس طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ٹھیک ہے، میں دیکھیں جی یہ قابل گرفت عمل ہے؟ یہ غصہ ہے، اور اگر وہ اس پہ قائم رہتے ہیں اور وہ تو قائم ہے۔ سنیں نا، اگر وہ کہتے ہیں یار میں آپ کو کہتا ہوں تسی سارے آپ بھی اپنا ٹیکس واپس لے لیں، ساری دنیا اپنا ٹیکس واپس لے لیں، میرے شہید کی جو ماں ہے نا اس کو اس کا بیٹا دے دے، وہ آ کے سارے آپ کو کہہ دیں گے جتنا ٹیکس تسی دے دے ہو نا۔ یہ تو مولانا کو آپ نے باتیں بتانی ہے نا۔ سر میں سب کو ہی سنا رہا ہوں نا، جس کو یہ مان ہے کہ ہمارے ٹیکسوں سے یہ سب نے تو یہ کہا نہیں تو مولانا جس نے کہا ہے، جس نے کہا ہے اور جو کہتا ہے اور جو بھی آئین کو توڑتا ہے، یہ دیکھیں نا اب کشمیر کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک ماں سے جب آپ کچھ مانگتے ہیں، ماں ریاست جیسی ہے نا، ریاست ماں جیسی ہے نا، تو آپ ماں سے جب مانگتے ہیں تو ہمیں بھی تو والدہ سے ڈانٹ پڑتی تھی، مار بھی پڑتی تھی، دونوں چیزیں ہوتی تھی۔ کیا ساری چیزیں مل جاتی تھی ماں باپ سے؟ نہیں ملتی تھی۔ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ کے وہ حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں گے، لیکن اگر آپ ہمیں گالیاں دیں گے تو پھر آپ ذرا اس پار بھی دیکھ لیں نا، آکوپائڈ کشمیر میں، کہ کیا میری ماں بہن اور بیٹی کی عزت محفوظ ہے؟ پرابلم یہ ہے، میں تو ایک عملی انداز سے پرابلم کچھ بھی نہیں ہے، پرابلم ہے نا جی طلعت صاحب، پرابلم کچھ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ کیا؟ ہم اپنے ذاتی مفادات کی خاطر، میں ہوں کوئی بھی ہو، ہم اپنے ذاتی سیاسی مفادات کی خاطر ہم سب سے پہلے انگلی اٹھاتے ہیں اس فوج کے اوپر جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، جس کا آج ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ اگر آپ کیلیفورنیا، نیو یارک اور یو کے کی گلیوں میں جا کے پوچھیں نا، کسی گورے سے، کسی امریکن سے، کسی سوئٹزرلینڈ کی گلی سے جا کے، کسی اسپین کی گلی سے جا کے، وہ میں آج کل دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ جا کے وہ پوچھتا ہے کہ نمبر 1 فوج کون ہے پوری دنیا کے اندر، تو وہ اس 10 مئی کے بعد پاکستان پرابلم میں واپس ہے نا۔ پرابلم یہ ہے کہ اب جیک جو ہے اے جے کے اندر وہ مذمت اس کی ہو رہی ہے، وہ قابل گرفت ہے، اور آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا جی کہ یہ بالکل کالعدم تنظیم ہے۔ پی ٹی ایم جو ہے وہ کالعدم تنظیم ہے، ٹی ایل پی جو ہے وہ کالعدم تنظیم ہے، پی ٹی آئی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بھلے آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ اب جے یو آئی بھی اسی کیٹیگری کے اندر چلی گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کے ساتھ یہی بیانیے کے ساتھ انگیج کریں گے، کہیں نہ کہیں جا کے سیاسی راستہ نکالیں گے نا۔ دیکھیں میری بات، میں مولانا فضل الرحمان کو اور ان کی پارٹی کو ادھر نہیں میں لے کے آتا۔ تو کدھر لے کے جاتے ہیں؟ میں نہیں لے کے آتا، نہیں، میں اس طرح نہیں کر رہا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ عمران خان کے بارے میں تو آپ سلپ آف ٹنگ نہیں کہتے، وہ تو سر اگر جو جا کے حمزہ کیمپ میں حملہ کرے، جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جا کے جلا دے، جو شہداء کے مجسموں کو توڑ دے، تو اس میں کون سی باقی بات رہ جاتی ہے؟ اسی طریقے سے جو شخص بھی پاکستان کے آئین کو توڑنے کی بات کرے گا، پاکستان کے آئین میں رہنے کی بات نہیں کرے گا، جو فورسز پہ حملہ آور ہونے کی سازش کہاں سے شروع ہوئی ہے یا کون بنا رہا ہے؟ دیکھیں نا، آپ اٹامک پاور ہیں، دنیا پوری کو پتہ ہے کہ آپ پہلے ہمیں فرقہ واریت میں تقسیم کیا گیا، ملک نہیں ٹوٹا کیونکہ لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں میرے سے زیادہ سیکٹیرین کے اوپر کتنے فنڈنگ آتی تھی، کیا ہوتا تھا، سب کے پاس ثبوت ہیں۔ دوسرا کیا ہوا، پھر ہمیں زبان کی بنیاد پہ وہ بھی نہ ہوا، پھر صوبائیت کی بنیاد پہ ہوا، اب جتھوں کی بنیاد کے اوپر۔ دیکھیں، مذمت ان مزدوروں کی بنتی ہے بھائی جان، ان مزدوروں کو جن کو شہید کیا گیا ہے بلوچستان کے اندر کل، مذمت بنتی ہے ٹانک کے اندر جن پولیس والوں کو شہید کیا گیا، مذمت بنتی ہے زیارت کے اندر، اور مذمت بنتی ہے اس افغانستان کی جو ہندوستان کو اور اپنے ڈی این اے کو ایک کہہ رہا ہے، اور کلمے کا پرچم کے پیچھے وہ کفار کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے۔ زبردست میری بات سن لینا، میری گزارش سن لیں کہ آپ نے ایک مین سٹریم جماعت کے ساتھ پھر انگیج کرنا ہے نا۔ اب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو اپنے بیان پہ کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کو زیادہ رستہ دے رہے ہیں، چلو ہو سکتا ہے سلپ آف دا ٹنگ ہو، لیکن وہ اپنے بیان پہ کھڑے ہیں۔ اب کتنی جماعتوں کے ساتھ یہی رویہ رکھیں گے کہ یہ بھی ملک سے جو ہے وہ غدار ہے، وہ بھی ملک سے غدار ہے؟ شہیدوں کی میں بات نہیں کر رہا، تو پھر میں اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں طلعت صاحب، میرا اور مولانا کا اختلاف کہاں سے شروع ہوا ہے؟ انہوں نے بہت ساری تقاریر نیشنل اسمبلی کے اندر کی، میں نے تو کھڑے ہو کے ان کا جواب نہیں دیا۔ میں تو پی ٹی کی بہت ساری تقاریر کا جواب دیتا ہوں، مولانا نے اور بھی ٹاک شو کیے ہوں گے، مولانا نے اور بھی جلسے کیے ہوں گے، میں نے تو جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کیا ریڈ لائن، اس بیان میں ریڈ لائن کراس کی ہے نا؟ بالکل ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، دیکھیں نا۔ تو جو ریڈ لائن کراس کرتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ریڈ لائن کراس
کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی نے میری پریسر کے دوران پوچھا کہ ہاں جی مولانا کو کسی نے کہا ہوگا، غیر ملکی کسی طاقت نے کہا ہوگا، میں نے کہا نہیں، قطعاً نہیں، یہ میں قطعاً کسی پہ، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ میں یہ الزام لگانے کے لیے تیار نہیں. ہاں ایک بات ضرور میں بھی قائم ہوں، جس طرح وہ قائم ہے میں بھی قائم ہوں، مولانا غصے میں نظر آئے، اور غصہ ان کا کس وجہ سے تھا یہ وہ خود بتا سکتے ہیں، میں نہیں بتا سکتا. آپ بتا سکتے ہیں، بتانا چاہ نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں میں پھر وہی، ابھی آپ نے مجھے رواداری کا سبق دے رہے ہیں، نہیں آپ کھل کے بات کر رہے ہیں نا، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کھل کے یہ بات ہے، سن لیں پھر کھل کے یہ بات ہے. میرے گھر سے اٹھ کے نا کوئی فورسز کے خلاف بولے گا، پاکستان کے آئین کے خلاف بولے گا، ہتھیار اٹھائے گا، وہ بھی قابل گرفت ہے، اور جو اس سے باہر ہوگا وہ بھی قابل گرفت ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کس طرح کہہ سکتا ہوں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ فون کر کے پوچھ لینا. میں نہیں بات سنی سر، فون کر کے اب اتنے بڑے دل دکھا کے تو فونوں کے اوپر باتیں تو نہیں ہوتی نا، باتیں تو سیدھی ہوتی ہیں، باتیں اس طرح یہ منافقین کی طرح جی میں نے فون کر کے پوچھا اچھا جی کیا ہوا جی، آپ نے کیوں کیا، نہیں، ہم نے بتایا کہ بھائی کل بھی آپ ہمارے بزرگ تھے، آج بھی ہیں، آپ سے یہ جو کچھ ہوا ہے نہ مجھے ایکسیپٹیبل ہے، نہ 25 کروڑ عوام کو ایکسیپٹیبل ہے، نہ ہی شہداء. اور اگر وہ بیان واپس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں عباسی صاحب دیکھیں نہیں لیتے تو اس کو دہرائیں، نہیں لیتے تو اس کو دہراتے جائیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایز اے پاکستانی ہم مقابلہ بھی کریں گے اور ان کو بتاتے جائیں گے کہ یہ دشمن کی سازش ہے، یہ دشمن کی سازش ہے. دشمن یہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں، میں نے یہ بھی کہا پریسر میں کہ مولانا صاحب آپ بھی لیبیا جاتے رہے، میں بھی لیبیا جاتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ لیبیا اور آج کے لیبیا میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے شیروں کو مارتے ہیں نا جب آپ، یا اپنے انسٹیٹیوشنز کو کمزور کرتے ہیں، تو پھر شام، عراق اور لیبیا والا حشر آپ نے کرنا ہے تو کروا لیں. مجھے ان کے پاس تو اربوں ڈالر تھے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں کہ چلے فورسز نہیں ہوں گی تو ہماری کوئی نہ کوئی پیسہ پاس ہوگا، 4 پیسے روٹی مل جائے گی. ہمیں تو روٹی بھی کسی نے نہیں دینی، ہمیں تو پناہ بھی کسی نے نہیں دینا. اور یہ میں ایمان کی حد تک ہے کہ وہ جو بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں چن چن کے لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو، جو ابھی دیکھیں کراچی کے اندر جو 4 دہشت گرد آئے، 3 اخوانی تھے اور 1 باجوڑ سے تھا. پراکسی میں ہم ہیں، پراکسی میں پنجابی بھی ہے، پراکسی میں بلوچ بھی ہے، پراکسی میں پختون بھی ہے، پراکسی میں اور بھی سرائکی بھی ہے، جہاں جہاں ہینڈلر موجود ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی مذمت نہیں کریں گے جو اس وقت کے پی کے اندر ہو رہا ہے، ہمیں ادھر دھیان دینا ہے. مولانا کی جو ممبر ہے اس سے پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمیشہ آوازیں اٹھی ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں. لیکن آج جب غصے کی صورت میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو وہ صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہی بات، دشمن نے اس کو لیا ہوگا. اور دیکھ لیجئے گا، آج انڈین چینل اٹھا کے دیکھیے گا. ابھی آلریڈی چل رہا ہے. حنیف فیض صاحب بہت شکریہ. ناظرین پروگرام ہمارا جاری. ناظرین مولانا فضل الرحمان کا بیان زیر بحث ہے. ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے حنیف عباسی صاحب جو وفاقی وزیر ریلوے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو سنا. ہم نے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب کو دعوت دی ہے جو جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی رہنما ہیں. ضیاء صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضیاء صاحب آپ کے پاس رد عمل مولانا کے بیان کے اوپر پہنچ گیا ہوگا. بہت لوگوں کے دل دکھے ہیں اس بیان کے اوپر اور رد عمل بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، ہر طرف سے آ رہا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیاسی تنازع کو شہداء کے معاملات کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تنقید آپ کریں اسٹیبلشمنٹ پر تو شہیدوں کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ بھائی اصل میں یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کا ایک پس منظر ہے، اور اس پس منظر کو جانے بغیر کبھی بھی مولانا صاحب کی تقریر کے بارے میں کوئی صحیح بنیاد پر رائے نہیں دے سکتا. سب سے پہلے میں آپ کے نوٹس میں یہ بات آپ کے علم میں ہے، بلکہ بہت اچھی طرح آپ کی حکومت نے ہمیشہ اس رائے کا اظہار برملا کیا ہے کہ ہماری افواج کو کبھی بھی اگر لڑنے کی ضرورت پیش آئی تو جمعیت علماء اسلام ان کے شانہ بشانہ لڑے گی. یہ چیز نظر انداز کر دی جاتی ہے. جمعیت علماء اسلام وہ قوت ہے کہ جس قوت نے مذہبی طبقے کو شدت پسندی سے کی طرف جانے سے روکا ہے، وہ ایک بفر زون کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے اور پاکستان کی ریاست کے ساتھ ان کو جوڑے رکھا ہے، پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ان کو جوڑے رکھا ہے. اس طرح کے مذہبی ذہن طبقے کو جو جہاد کی طرف اور شدت پسندی کی طرف اپنے آپ کو مائل سمجھتے ہیں، ان کو پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ وابستہ رکھنا، یہ اس جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے. جس جمعیت علماء اسلام کے بارے میں یہ
بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے تو شہداء کے خون کی قدر نہیں ہے، حالانکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. مولانا صاحب نے جو بات کی ہے اس کے لیے آپ کو خیبر پختونخوا جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو بلوچستان جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو فاٹا میں جانا پڑے گا. تو مولانا صاحب کا صرف ایک سوال تھا، وہ یہ کہ آپ اس بات کے لیے ٹرین ہیں، آپ اس کے لیے لیجیٹمیٹ پاور ہیں، آپ اس کے لیے آپ کے ویل ایکوپڈ ہیں، آپ کے پاس قلعے ہیں. ہماری عوام اگر بندوق اٹھائے گی اور ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑے گی، نہ ان کے پاس قلعے ہیں، نہ ان کے پاس دفاع ہے، نہ ان کے پاس کوئی ایکوپمنٹ ہے، ہماری دشمنیاں نسل در نسل چلیں گی. اس بات کو اگر میں اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا کہ ہماری ساری پیچھے کی تاریخ کو نظر انداز کر دیا گیا. دو جی بالکل ٹھیک ہے، قطع کلامی آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھا. ایک تو یہ کہ آپ خود چونکہ خیبر پختونخوا کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، مجھے نہ بتانے کی ضرورت ہے، آپ کا تعلق کسی سرزمین سے ہے، آپ جانتے ہیں وہاں پہ حالات کیا ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کی جنگ میں مقامیوں کے لشکر جو ہیں کوئی انہونی بات نہیں ہے. باجوڑ کے اندر یہ لشکر بنے ہیں، آپ کو بہت اچھے طریقے سے علم ہے، لوگوں کی مرضی سے بنے ہیں. اور میں آپ کو دوسری ایگزامپلز بھی دے سکتا ہوں. نمبر ایک، آپ اس کے اوپر اعتراض یقیناً کریں، لیکن یہ کہنا کہ یہ پہلی مرتبہ اگر کہا گیا ہے آپ کو تو درست نہیں ہوگا. دوسری بات، یہ تو زبان آپ کی ہے نا، یہ پشتون بھی ہیں، اس کے اندر بلوچ بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سب لوگ ہیں. یہ اگر جملے نہ کہتے تو کیا حرج تھا؟ طلعت بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے بھی لشکر بنے ہیں. آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں اور میں ایک طالب علم ہوں، میں آپ کے سامنے اگر یہ بات کروں گا تو اچھا نہیں لگوں گا. لیکن آپ نے صحافت کے پیشے کو بائی چوائس آپٹ کیا ہے. اگر میں سیاست کے میدان میں ہوں تو میں نے سیاست کو یہ بائی چوائس آپٹ کیا ہے. اگر کوئی اور کسی میدان میں جاتا ہے، اگر ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں لوگ جاتے ہیں تو وہ بائی چوائس آپٹ کرتے ہیں. اور آج تک آپ نے کیا، آپ کے صحافت کے لوگوں نے کیا سچ بولنے کے پاداش میں شہادتیں نہیں جھیلی؟ کیا ہم سیاسی لوگ جو ہیں، سیاسی کارکن، میں نے ایک جمعیت علماء اسلام کے پارٹی کے طور پر 100 لاشیں ایک دن میں اٹھائی ہیں، شہادتیں. ہمارے بلوچستان سے لے کر فاٹا تک اور خیبر پختونخوا تک ہم نے اس قوم کے لیے جو شہادتیں دی ہیں، صرف اس ایک بنیاد پر کہ ہم نے کہا کہ جی ریاست پاکستان کے ساتھ، اس کے جغرافیے کے ساتھ، اس کے نظریے کے ساتھ اور اس کے آئین اور قانون پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے ضیاء صاحب، بصد احترام. تو پھر اس کا مطلب ہے نشان حیدر بھی نہیں ہونا چاہیے نا، وکٹوریا کراس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اور شریعہ کے اندر شہید کا جو درجہ متعین کیا گیا ہے، میں تو طفل مکتب بھی نہیں ہوں شرعی معاملات کے اندر، آپ لوگ گائیڈ کرتے ہیں. وہ درجات ہیں، وہ پھر طے شدہ درجات ہیں. وہ نہ دینی علماء کے لیے ہیں، نہ صحافیوں کے لیے ہیں، نہ انجینئرز کے لیے ہیں، نہ ڈاکٹرز کے لیے ہیں، وہ افواج کے لیے ہیں. تو پھر یہ پھر سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے نا، وہ تو ہے. دیکھیے طلعت بھائی، یہ تو لازمی بات ہے کہ ہم شہید کی شہادت اور اس کی عظمت کا انکار تو کبھی نہ پاکستان میں جمعیت علماء نے نہ کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہادتیں پاکستان کا ایک سویلین بھی دیتا ہے، یہ آپ کا سیاسی کارکن بھی دیتا ہے، یہ آپ کا صحافی بھی دیتا ہے. شہید طلعت بھائی وہ صحافت کا ہوگا، شہید وہ سیاست کا ہوگا، شہید وہ افواج کا ہوگا، وہ ہماری سر آنکھوں پر. بالکل. آخر میں کیا امکان ہے کہ مولانا اپنے الفاظ واپس لیں؟ طلعت بھائی، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات کی ہوگی تو وہ واپس لیں گے، نہیں تو پھر ان لوگوں کو اپنے اقدامات واپس لینے چاہیے جو آئین اور قانون سے ہٹ کر مطالبے کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوڑا ہے. ہمارا جاری. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اہم ترین سٹوری آبنائے ہرمز کے اندر پھیلتی ہوئی جنگ اور ہمارے ایشوز. علی پرویز ملک صاحب جو وفاقی وزیر ہیں پیٹرولیم کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی. مشکل ترین حالات ہیں سب کے لیے، آپ کے لیے بالخصوص مشکل ترین حالات ہیں. پچھلی مرتبہ جب معاملات بگڑے تھے تو آپ نے سپلائی چین کو ڈسرپٹ نہیں ہونے دیا، جو ایک کمنڈیبل چیز ہے. ابھی جس پیپر کو میں دیکھ رہا ہوں اور جو آپ نے ڈیٹا شیئر بھی کیا میرے ساتھ، اس میں تو اٹ از شوٹنگ اپ. تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ سپلائی چین ہماری انٹیکٹ رہے گی نہیں رہے گی؟ دیکھیں طلعت صاحب، میرے خیال سے چوائس بڑی سمپل ہوتی ہے، اور یہ پچھلی دفعہ جب یہ کرائسس آیا تھا تو فائنانس منسٹر صاحب اور میری ذمہ داری
پرائم منسٹر صاحب نے لگائی کہ آپ اس کو جس طرح سے آپ کو پرو ایکٹیولی ہینڈل کرنا ہے آپ اس کو کریں. تو آپ نے دیکھا کرٹیسزم بھی بڑا آیا کہ جی آپ نے پرائسز کو کیوں جلدی آپ نے اس کی ریویژن کی. دی اونلی آبجیکٹو ٹو ڈو دیٹ واز کہ آپ لوگوں کی لیکوڈیٹی کو کسی جگہ پہ امپیئر نہ ہونے دیں, کیونکہ انہوں نے جس مولیکیول کو ریپلیس کرنا ہے وہ کہیں گنا مہنگا تھا. پھر آپ نے دیکھا لوگوں نے 50 ارب, کسی نے 60 ارب, پتہ نہیں کیا کیا الزام لگے. پھر جب وہ ریورس گیئر لگا, جب مارکیٹ کریش کی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو منافع سے زیادہ نقصان ہو گیا. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کا لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 20 دن کا آپ نے مال رکھنا ہے. یہ چیزیں تو ایپیسوڈ ٹو ایپیسوڈ چلتی رہیں گی, آپ کو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے. واٹ یو نیڈ ٹو فوکس آن اس کہ سپلائی چین انٹیکٹ ہے, جس کے اوپر آپ نے بات کی. دیکھیں آج تو ہمارے پاس ذخائر کافی ہیں ہمارے پاس, اگین ہمارا کیونکہ لائسنس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 20 دن سے زیادہ کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں. اب جو چیلنج آئے گا وہ یہ ہے کہ جی آپ کا کچھ ایک تو این سی ایم سی کا ایک سٹرکچر بنا دیا گیا ہے, جس کے اندر اب یہ ذمہ داری احد چیمہ صاحب اور جنرل ظفر صاحب ان کے پاس ہے. پھر وہاں پہ اوگرا کی پارٹیسپیشن بھی ہے. پھر وہاں پہ کچھ پچھلے پینڈنگ معاملات بھی چل رہے ہیں. یہ سپلائز کو دیکھ رہے ہیں یا پرائس میکانزم کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, دے آر ریویوئنگ دی انٹائر ایکو سسٹم, جس کے اندر دیکھیں کیونکہ یہ کرائسس کی نا پیٹرولیم تو ایک چھوٹی ڈائمنشن, اس کے اندر آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر ڈالر برن کے اوپر آپ کا کیا صورتحال ہوگا, آپ کا فرٹیلائزر کو اویلیبلٹی کو کیسے رکھانا ہوگا. اگر یہ دوبارہ آپ اسی صورتحال میں جاتے ہیں تو اس کے بہت سے فیسٹس ہوں گے جن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. فی الحال بتائیں جہاز میں سے جو آنا ہے, دیکھیں ہمارے پاس مال پچھلی مرتبہ دیکھیں نا ہم نے بتایا کہ 7 جہاز نکل آئے, 6 نکل آئے, بڑا اچھا ہو گیا. اس مرتبہ کیا پوزیشن, بچا کے نکل آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ صاحب دیکھیں, ایک تو اس پہ میں آ جاتا ہوں. ایک تو ہمیں بنیادی فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے کیا مارکیٹ کو فنکشن کرنے دینا ہے اور لوگوں کو مہنگے ایندھن یا پرائس ٹرانسمیشن کے ذریعے اپنا فیصلہ آپ کرنے دیں کہ انہوں نے اپنی طرز زندگی کو کس طرح سے بدلنا ہے, کیونکہ اٹ از گوئنگ ٹو ہرٹ ایوری ون. ٹھیک, اور وہ لوگوں کو تکلیف ہوئی بھی ہے. لوگ مجھے برا بھلا کہیں نہیں کہیں, بٹ بین الاقوامی منڈی میں جو قیمت بڑھ گئی ہے میں اس کو نہیں روک سکتا. کوئی بھی حکومت اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتی, وہ آپ نے دیکھا. تو دوسرا رستہ یہ ہوگا کہ کیا آپ نے اپنی ڈیمانڈ کو سپریس کرنے کی طرف جبادہ جاتے ہیں اور 12,000 پیٹرول پمپوں کے اوپر آپ کیا کوئی ریشننگ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے, اس کے ایک اپنے سیٹ آف پرابلمز ہوں گی. تو فی الحال تو پرائم منسٹر صاحب نے جمعے کو ایک میٹنگ چیئر کی تھی, انہوں نے کہا تھا آپ اس کو کینلی ذرا فالو کریں کہ یہ کس شکل کو یہ تنازع اختیار کرتا ہے. اگر یہ پرولونگ ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ قیمتوں کو روکنا ہے تو پھر ڈیمانڈ کو اور اپنی ایکٹیویٹیز کو سپریس کرنا پڑے گا, تو وچ از دا لیسر ایول. لیکن لیوی بھی تو آپ لے رہے ہیں نا, دیکھیں اب لیوی تو لیول نکال دینا اگر بیچ میں سے. بالکل ٹھیک ہے جی آپ کی بات کہ جی وہ ایک ٹیکس ہے, بٹ میں طلعت صاحب آپ کو یہ گزارش کروں اور ذمہ داری کے ساتھ کہ پیٹرول کے اوپر جنگ سے پہلے جو لیوی تھی نا آج اس سے کم ہے. اس کے باوجود قیمتوں کا یہ سطح ہے کیونکہ آپ کی ریفائنڈ پروڈکٹ مل ہی نہیں رہی. اب پوری لیوی لگانی کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انڈیا کے اندر حکومتوں نے جب یہ شوق آیا انہوں نے اپنی ٹیکسیشن کم کی کہ ہم حکومت اس کا بوجھ اٹھا لے. آپ کی ریکمنڈیشن ویسے کیا ہے تھیوریٹیکلی, آپ کی ریکمنڈیشن ہوگی لیوی کو دیکھیں, میں طلعت صاحب میں آپ سے معیشت کے طالب علم کے طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہوتی ہے وہ ریگریسو ہوتی ہے, کیونکہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے اس کی تنخواہ کا ایک زیادہ بڑا حصہ اس کے اندر صرف ہوتا ہے. آمدنی کے اوپر جب آپ ٹیکس کرتے ہیں تو وہ پروگریسو ہوتا ہے, لوگوں کی کیپیسٹی ٹو پے کے مطابق ہوتا ہے. تو آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسیشن تو کم کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا وہ سپیس ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں اور یہ فیصلہ آپ کا ہے بھی نہیں جی. دیکھیں اینڈ دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر آپ کر دیتے ہیں ریلینٹ تو نیچے خسارہ بڑھے گا تو آپ اس کے آگے نوٹ چھاپیں گے, نوٹ چھاپ کے غریب آدمی کی کمر توڑنی ہے, وچ از دا لیسر ایول. دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام پورا کر سکتا ہوں کہ کہاں سے ہم پیسے بنا سکتے ہیں. سر میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں, لیکن آپ واپس مجھے سپلائی چین, مجھے اس کے بارے میں بڑی پریشانی ہے کیونکہ اگر سپلائی چین یہ کانفلکٹ جو ہے یہ پرولونگ ہونا ہے. دیکھیں نا میں تجزیہ نگاروں کی بات کرتا ہوں تو 20 دن سے آگے کیا ہوگا, ہمارے پاس کس قسم کی جہاز آئیں گے نہیں آئیں گے, ہم نے ایران سے بات کی ہے, یہ بتائیں نا. جی میں بتا دیتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 20-25 دن کا جو لائسنس کا تقاضا ہے اس کے مطابق پیٹرول ڈیزل اویلیبل ہے. اب اس کے بعد 5 سے 7 دن کا کروڈ جو ہے ہمارے پاس ریفائنریوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جولائی کی ساری جو کروڈ کی کوریج ہے وہ ہم نے آؤٹ سائڈ دی ہرمز
سعودی عربیہ میں یانبو پورٹ کے ذریعے اور UAE میں فجیرہ پورٹ سے. اس کے علاوہ کچھ امریکہ سے بھی پارسلز آ رہے ہیں, کچھ ہمارے سینٹرل ایشین ریپبلک سے بھی آ رہے ہیں. بٹ دیکھیں طلعت صاحب, اب جب یہ تنازع پھیلے گا, آئی ڈونٹ نو, پچھلی دفعہ فجیرہ آپریشنل رہا تھا جو آؤٹ سائڈ دی ہرمز ہے, عمان سے دکم ریفائنری کے ساتھ آپ کو پروسیس ملتا رہا. آج اگر آپ اس کی کانسنٹریشن رسک نکال کے دیکھیں تو ہمارے پاس جولائی مڈ اگست کے اندر آؤٹ سائڈ دی ہرمز کوریج موجود ہے. پر جب آپ آؤٹ سائڈ دی ہرمز کہتے ہیں اس میں فجیرہ بھی آتا ہے, دکم بھی آتا ہے, اس کے اندر اور بڑی چیزیں آتی ہیں جس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. اور مولیکیول تو ہم لے کے آ جائیں گے, ہم نے آپ کو پہلے بھی کر کے دکھا دیا, بٹ اس کی ایک پرائس ہوگی. پلیز انڈرسٹینڈ کہ پچھلی دفعہ جب جہاز نکلے تھے تو جو انشورنس $1 ملین کی تھی اس کو ہم نے $10 ملین کا دیا تھا. آج $10 ملین کے اوپر بھی قطر انرجی اپنا جہاز دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کا جہاز ہٹ ہو چکا ہوا ہے. جو ہماری طرف جہاز آ رہے ہیں عام لوگوں کی زبان میں, ٹرمپ اس کے اوپر بھی 20% لے گا. اتنا ہم نے کام کیا ہے, دیکھیں نا جی, ابھی تو ہم نے ایران کے لیے اتنا کام کیا, ہمارے جہازوں کو تو ایگزیمپشن ہونی چاہیے. نہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو ابھی جو کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, وہ یہ کہا ہے کہ ایران سے جو جہاز آئیں گے ان کے اوپر ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جو آپ کو سیکورٹی فراہم کریں گے اس کا بھی 20% ہم اپنے. ہم تو اللہ خیر رکھے ابھی آؤٹ سائڈ دی ہرمز بک کیا ہوا ہے نا, فجیرہ تو باہر ہے تو ہم سے تو نہیں لیں گے. بٹ اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنی گڈ ول اتنی ہم نے کریٹ کی ہے تو اگر کسی جگہ پہ کوئی اکاموڈیشن چاہیں تو پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی مدد سے تنازع کے اندر ہرمز سے بھی ہمارے جہاز بغیر کسی کے ٹول کے نکلتے رہے ہیں نا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ بس میں نے یہی سننا. اللہ خیر رکھے گا. بالکل آخر میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو تمام معاملات ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آبنائے ہرمز فار یو ایز اے پیٹرولیم منسٹر کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, میں نے اپنی جو اپنے ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے اس کے اندر 3 کیٹیگریز کے اندر میں اپنی پلاننگ کر رہا ہوں. دیکھیں, اس ساری چیز کو آپ بنیادی طور پہ کانسنٹریشن رسک کے اندر کیپچر کر سکتے ہیں کہ آپ کی ہرمز کے اوپر ڈیپینڈنس کتنی ہے. تو 3 سیناریوز ریڈ, یلو, گرین بنے ہوئے. ایک کے اندر یہ اگر ہرمز چلتا رہا جو کہ آج نہیں ہے تو ہماری کتنی کرٹیلمنٹ ہوگی اور اس کے الٹرنیٹیو ارینج کرنے پڑیں گے. ایک یہ ہے کہ اگر اسپیشل اکاموڈیشن کے اندر ہمارے جہاز نکلتے رہے تو میرا کتنا کوریج ایٹ رسک ہے. اور ایک یہ کہ اگر پورا بند ہو جاتا ہے تو واٹ از دی آلٹرنیٹو دیٹ آئی ہیو. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو ہم بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. اس وقت تو ہم بیچ میں کھڑے ہیں کہ ہرمز از پریکٹیکلی شٹ. بٹ ہماری کیونکہ فجیرہ سے اور یانبو کے تھرو ہماری آ رہی ہے, آج سوئس کنال بھی اوپر سے کھلا ہوا ہے, نارتھ افریقہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. بٹ دس سچویشن چینجز نا جی. اب طلعت صاحب لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے, باب المندب جو ہے is even tighter than the Strait of Hormuz. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ ایگریویٹ ہوتی ہے جو کہ آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد ہوگا تو مجھے اس کا بھی کنٹینجنسی پلان بنانا ہے. تو ایز وی اسپیک پریکٹیکلی آبنائے ہرمز بند ہے. دیکھیں بالکل, اینڈ بٹ ہمارے پاس سپلائیز آؤٹ سائڈ دی ہرمز. آپ نے بتایا. دیکھیں, بٹ دس از اے ڈائنامک تھنگ, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. بٹ جو میں آپ سے مدد جو چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی دینا کہ اگر ہم نے اس سٹاک کو پورا لیکویڈیٹ کرنا ہے اور قیمتوں کو مینٹین رکھنا ہے اور اس کی ریپلینشمنٹ نہیں کرنی تو دین دی ادر آپشن از ڈیمانڈ کرٹیلمنٹ, وچ مینس کہ آپ اپنے پیٹرول پمپ پہ جائیں گے, او ٹی پی آئے گا, کبھی وہ آئے گا نہیں آئے گا, پیٹرول پمپوں کے اوپر وہ سین جو بنے گا کیا وہ ہمیں رستہ اختیار کرنا ہے, یا جو ہم نے پچھلی دفعہ بڑا ایک مشکل اور غیر مقبول پر صحیح فیصلہ کہ ہم لوگوں کو اگر تکلیف سے نہیں بچا سکتے, 130 ارب خرچ دیا, صوبوں سے لے لیا, اس کے بعد ہمارا فسکل سپیس ایگزاسٹ ہو گئی, تو ہم لوگوں کو یہ اپنا فیصلہ خود کرنے دیں اور اس مل کے اس تکلیف کا, حکومت بھی آسٹیرٹی کرے, باقی بھی چیزیں ہم دیکھیں اور مل کے پرائس کے ذریعے ہم لوگوں کو کہیں کہ اپنی ڈیمانڈ ریزنیبلی اس کو جو کرٹیل کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.